السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری اول سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے ماقبل ہماری 2 احادیث مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 3 شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی عزیز طالبات، دروشی پڑھ لیجئے اور ساتھ ہی کتاب کھول لیجئے۔ عزیز طالبات، آج ہم حدیث نمبر 3 شروع کرنے لگے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے قبل گزشتہ احادیث یاد کر لی ہوں گی اور ان کا ترجمہ کیا ہوگا۔ آپ نے ان کی عبارت حل کر لی ہوگی اور اسی طرح آپ نے ان کی لفظی تحقیق بھی سن کے سمجھ لی ہوگی۔ آج ہم حدیث مبارکہ شروع کریں گے۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن زبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء ویتحنس فیہ وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ۔ تو عزیز طالبات، ہم اس حدیث مبارکہ کو مکمل عبارت اور ترجمہ سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی مزید تشریحات شروع کریں گے۔ جی انشاءاللہ ابھی ہم ساتھ اس کی عبارت اور ترجمہ، تھوڑی سی حدیث طویل ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ عبارت کے ساتھ ترجمہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حدثنا یحییٰ بن بکیر حدیث بیان کرتے ہیں ہمیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی لیث نے اور روایت کرتے ہیں عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، اور وہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اجمالی طور پہ کچھ حالات گزشتہ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ انہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انہا ضمیر کا مرجع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز اول ما بدأ سے ہے، مجہول کا صیغہ ہے جس سے ابتدا کی گئی، بدأ بھی، سب سے پہلے وہ چیز جس سے ابتدا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، من الوحی یعنی وحی کی ابتدا کی گئی، الرؤیا الصالحۃ وہ اچھے اور نیک خواب تھے، فی النوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نیند میں دیکھتے تھے۔ وکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، اور یہ جو خواب دیکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہوتے تھے مگر یہ کہ صبح کی مانند روشن۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کروا دی گئی۔ وکان یخلو بغار حراء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں خلوت میں رہتے تھے۔ یخلو کا معنی خلوت سے، مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بغار حراء فیتحنس، یتحنس سے ہے، یتحنس کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو حنس کا معنی ہوتا ہے گناہ، باب تفاعل پہ جب جاتا ہے تو یتحنس کا معنی گناہ سے دور ہونا۔ فیتحنس فیہ، آپ وہاں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔
وہو تعبد اللیالی ذوات العدد، اور وہ چند دن معدود، چند مخصوص دن اور رات، یعنی یہاں راتوں کا ذکر ہے کہ راتوں میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ قبل ان ینزع الی اہلہ، جب تک کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف حاجت نہ ہوتی تھی، یعنی حاجت ہونے سے قبل چند راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اور ان دنوں کے لیے جو تعبد لیالی تھا، جو آپ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، ان عبادت کی راتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ وہاں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب آپ کو حاجت ہوتی تھی اپنے گھر والوں کی، پھر آپ واپس آیا کرتے تھے۔ وَلِذَالِكَ يَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، ان دنوں کے لیے آپ توشیرہ لے جایا کرتے تھے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَةَ، پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تشریف لے آتے تھے۔ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، تزود یہ زاد راہ سے ہے کہ آپ زاد راہ لے لیا کرتے تھے، لِمِثْلِهَا اتنے ہی دنوں کا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی وحی آ گئی۔ وَهُوَ، یہاں چھوٹا سا نیچے وحی لکھا بھی ہوگا آپ کے پاس کتابوں میں، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، درا حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، اور اس نے، فرشتے نے آ کر کہا، قَالَ اقرأ، آپ پڑھیے۔ فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ پڑھیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، اور مجھے بھینچا، دبایا، یہاں تک کہ میں مشقت تک پہنچ گیا، مجھے مشقت پہنچی۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے انہوں نے چھوڑا۔ ارسل یرسل باب افعال سے ہے، ارسل کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، بھیجنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، رسالہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اگلی ایک دو حدیث کے بعد یہی لفظ آئے گا۔ ارسلنی، یہ نون وقایا ہے اور یا متکلم کی ہے، مجھے چھوڑا۔ فقال، پھر دوبارہ فرشتے نے کہا، اقرأ، آپ پڑھیے۔ فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر فاخذنی، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، پھر مجھے بھینچا، زور سے دبایا، الثانیۃ، دوسری مرتبہ، حتی بلغ منی الجہد، اور جہد یہ دونوں طرح اعراب پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے انتہائی مشقت پہنچی۔ ثم ارسلنی، اس کا ترجمہ بھی یہاں گزرا ہے، ثم ارسلنی، تو یہاں آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ پھر فرشتے نے مجھے چھوڑا، فقال اقرأ، اور کہا کہ آپ پڑھیے۔ فقلت، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی فغطنی الثالثۃ، پھر انہوں نے پکڑا اور مجھے تیسری مرتبہ بھینچا۔ ثم ارسلنی فقال اقرأ، اب یہاں سے انہوں نے، فرشتے نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے تو 3 مرتبہ انہوں نے پکڑا، بھینچا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، اور تیسری مرتبہ فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں سے یہاں تک قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون اور لوتھڑے سے۔ آپ یہ نیچے دیکھیں، علق کے نیچے الدم والغلیظ، یعنی ایک جمع ہوا پانی اور خون، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب اکرم ہے، بہت زیادہ اکرام کرنے والا ہے۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، ہا ضمیر کا مرجع آیات ہیں، یہ نیچے آیات لکھا ہوا ہے، اور یہ آیات جو سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں، یہ آیات لے کر لوٹے، یعنی یہ اپنے سینے میں محفوظ کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ ان آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے۔ یرجف، رجف یرجف کا معنی ہوتا ہے کانپنا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یضطرب قلبہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اضطراب تھا، مضطرب تھا۔ فؤاد دل کو کہتے ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، ایسے کہتے ہیں نا جی اس کا دل دھڑک رہا ہے، جب تیز دوڑتے ہیں تو دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ فدخل علی ختیجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پر داخل ہوئے۔ یہ ختیجہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے ختیجہ تا پر علی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے بھی کسرہ داخل نہیں ہوا۔ بنت خویلد، اب دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے، بنت خویلد۔ لفظ بنت اور ابن کے اعراب آپ پڑھ چکے ہوں گے، یہ ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے۔ ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے، یعنی اس لفظ ابن ہو یا بنت ہو، اس کے اعراب ما قبل کے اعتبار سے جیسے اعراب ما قبل پہ ہوتے ہیں ایسے ہی اعراب اس پر بھی ہوتے ہیں۔ تو ختیجہ تا پر جو تا کے اوپر زبر پڑی جا رہی ہے وہ اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے پڑی جا رہی ہے۔ اگر اس کی جگہ پر ایسا کوئی لفظ ہوتا جو منصرف ہوتا، اس پر زیر آ سکتی، تو پھر یہاں پر زیر ہے، یہاں پر اسی مناسبت سے ابن پر بھی زیر ہوگی۔ جیسے اگر یہاں پر لفظ ہوتا، جیسے اس جگہ پر لفظ ہو جاتا جیسے عائشہ تا، یا اس کی جگہ پر لفظ ہوتا کہ ایسا لفظ ہوتا جو منصرف ہوتا، جیسے ہم اس کو علی کا لفظ جیسے ہم پڑھ سکتے ہیں خالدن، علی خالد ابنی، خالد اب منصرف ہے تو اس پر حرف جر جب داخل ہوگا تو حرف جر ظاہر ہوگا، خالدن آئے گا، علی خالدن۔ آگے ابن کے اعراب خالد کی طرح کے ہوں گے، خالد بن ولید، تو اس کو پڑھیں گے علی خالد ابنی، علی خالد ابنی، خالد پر بھی زیر، ابن پر بھی زیر، اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے خالد ابن ولیدن۔ تو اب اسی وجہ سے یہاں پر آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ابن کے اعراب اگر علی حرف جر نہ ہوتا، مثلا اس کو ختم کر دیں علی کو، تو اگر دخل خالد ابن، دخل خالد، پھر اس کا دخل کا فاعل بنے گا اور خالد پر پیش آئے گی، دخل خالد ابن ولیدن آئے گا۔ تو ابن کے اعراب ما قبل کے لفظ کی طرح اور ہوں گے، موصوف کی ہونے کی وجہ سے، موصوف کی طرح صفت ہونے کی وجہ سے، اور ما بعد کے مدیے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ یہ اتنی تفصیل میں نے یہاں اس لیے بتا دی کہ لفظ ابن کے اعراب غلط پڑھنے کی وجہ سے بعض اوقات بڑی سیریس قسم کی بھی غلطیاں عبارت کے اعتبار سے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے خیر یہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہوگا، یہ ہدایت النحو کا مسئلہ ہے، یہ بخاری شریف کا مسئلہ نہیں ہے۔ ودخل علی ختیجہ بنت خویلد، یہ حضرت ختیجہ جو خویلد کی بیٹی ہیں، فقال زملونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا کا فاعل آپ علیہ السلام، مجھے کملی اڑا دو، مجھے کملی چادر اڑا دو۔ فزملوہ، یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، زملوہ، ممکن ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، شاید کوئی باندھی وغیرہ بھی ہو، یا ممکن ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہی ہوں، لیکن ازراہ ان کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ آج لے آئے ہوں، عرب ایسے کیا کرتے ہیں۔ حتی ذہب عنہ الروع، رو کہتے ہیں فضا کو، گھبراہٹ کو، پریشانی کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ فقال علی ختیجہ تا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے فرمایا، یعنی آپ نے وہ واقعہ بیان کیا، وہ اخبرہا، یہ واو حالیہ ہے، دراں حال کے وہ اخبرہا الخبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ خبر سے مراد وہ جو فرشتہ آیا اور اس نے بھینچا اور دبایا اور کہا پڑھیے، یہ سارا واقعہ سنایا۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان پر ڈر ہو گیا تھا، یہ لام قسمیہ ہے، اللہ کی قسم، تاکید قسم ہے اس بات کی کہ میں گھبرا گیا اپنی جان پر، یعنی مجھے تو اتنا خوف ہوا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ فقالت ختیجہ، اب یہاں پر ختیجہ اس قالت کا فاعل بن رہی ہیں، کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، واللہ ما یحزیک اللہ، اللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اب اس کی بھی یخزی کا، یعنی اصل لفظ اخذا یخزی، خزیون سے ہے، خزیون کا معنی ہے رسوائی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو واللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کریں گے۔
انک لتصل الرحم، جب آپ یاد رکھیے جب یہ لفظ ما قبل کے لیے کچھ یعنی فاعل یا مفعول بھی بن رہا ہوگا تو جب ایک مستقل عبارت پہ جملہ آتا ہے تو پھر وہاں ان آتا ہے، اور ما قبل کے ساتھ جس وقت اپنا اس کا تعلق ہوگا تو پھر یہ ان آئے گا۔ تو یہاں پر یہ چونکہ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہو گیا، اب ایک اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، وصل یصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، رحم کا معنی ہوتا ہے رحم۔ ذو رحم محرم رشتہ دار بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، ذو رحم محرم، آپ جانتے ہی ہیں ذو رحم محرم رشتہ دار کو۔ ویسے اس کے ساتھ ایک یہ بات بھی یہاں کی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذو رحم محرم رشتہ دار ہر اس رشتے کو کہتے ہیں کہ اگر دو مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں، ان میں سے کسی ایک کو لڑکی تصور کر لیا جائے، عورت تصور کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہو، ان دو رشتہ داروں کو آپس میں ذو رحم محرم رشتہ دار کہتے ہیں۔ مثلا دو بھائی ہیں، ان کو اگر ایک کو لڑکی تصور کر لیں تو ان کا آپس میں رشتہ بہن بھائی کا بن جائے گا۔ اگر والد اور بیٹا ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو اگر والد کو عورت تصور کریں تو ماں بن جائیں گی، اور اگر بیٹے کو تصور کریں تو باپ بیٹی کا رشتہ بن جائے گا، ان میں بھی رشتہ نکاح حرام ہے۔ تو ہر ایسا رشتہ جس میں اگر کسی ایک جانب کو لڑکا یا دو لڑکیاں ہوں ان میں سے ایک کو لڑکا، یا دو لڑکے ہوں ان میں سے ایک کو لڑکی تصور کر لیا جائے تو ان کا نکاح حرام، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اس کو ذو رحم محرم رشتہ دار کہتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، کل کہتے ہیں ضعیف کمزور، ایسا آدمی جو بالکل کمزور ہو، اور جو آدمی کسی کام جو بالکل مجبور ہو چکا ہو اور کسی اعتبار سے وہ مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اس میں بہت زیادہ ضعف آ چکا ہو، تو لیکن اکثر اس سے مراد جسمانی ضعف ہوتا ہے، اس لیے کہ تحمل کا معنی تھا اٹھانا، یعنی آپ ان کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، کیونکہ مالی اعتبار سے ضعیف آدمی کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ آپ معدوم، ایسا آدمی جس کے پاس مال وغیرہ کچھ نہ ہو، اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، یعنی آپ ان کے لیے سہارا بنتے ہیں، اور آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، آپ ان کے لیے گزر بسر کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی باب افعال سے ہے۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اقرأ یقرئ کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا، تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تعین کا معنی ہوتا ہے اعانت کرنا، تعین اعان یعین سے باب افعال سے ہے، اور نوائب کا معنی ہوتا ہے ایسے لوگ جو مستحق ہوں، اور نائبات ان کی یہ جمع ہے نوائب، تو علی نوائب الحق یہ نائبت ان کی جمع ہے۔ نائب کا معنی ہوتا ہے حادثہ زدہ لوگ، یعنی ایسے لوگ مجبور ہوں، اور حق کا معنی ہے حق بجانب ہو، یعنی ان کی مدد کرنا، یعنی حق بھی بنتا ہو، تو یعنی ایسے لوگوں کی جو حق بجانب امور میں، یعنی جن امور میں ان کی مدد کرنا حق بنتا ہو، ان میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ فَانْطَلَقْتُ بِهِ، یہ فَانْطَلَقَتْ بِهِ، فَانْطَلَقَتْ یہ مؤنث واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ختیجہ تو اس کا فاعل ہے، اور جب لفظ انطلق باب انفعال میں جب اس لفظ کو با حرف جر کے ساتھ متعدی بنایا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کے جانا، ویسے یہ لازم ہے جب اس کے ساتھ یہ بھی لگ جائے گا تو یہ متعدی بن جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، ہی ضمیر کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اتت بھی، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے کر آئیں۔ یہ ان کے ایک چچا زاد تھے جن کا آگے تعارف آ رہا ہے، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، ان کے پاس لے کر آئے۔ ابن عمی ختیجہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ وَكَانَ امرأً تنصر فی الجاہلیت، یہ ایک ایسے شخص تھے جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، تو انہوں نے کتاب کو عبرانی زبان میں لکھا تھا۔
وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يَكْتُبَ، اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا تھا جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا لکھا، یعنی انہوں نے تعداد ذکر نہیں کی کہ انہوں نے اس انجیل کو کتنی مرتبہ عبرانی زبان میں لکھا، جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا لکھا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، وہ ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، تو وقد عمیہ نابینا ہو چکے تھے، اور اپنے یعنی جیسا کہ انجیل اور اسی طرح جو دوسرے اس وقت کے علماء ہوتے تھے اس میں ان کا شمار ہوتا تھا، اپنی کتابوں کو لکھتے تھے اور پڑھتے تھے، اور اپنی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کتاب قرآن مجید کے حوالے سے حفاظت کا ذمہ لگایا ہے اور لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، ایسے ہی انجیل وغیرہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ لوگ اس کتابوں کو لکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انجیل کی حفاظت کے ذمے اور اللہ تعالیٰ نے خدمت ان کے ذمے لگائی تھی، اور یہ انجیل کے کاتب تھے اور اس کو لکھا کرتے تھے۔ فقالت لہو خدیجہ یا ابن عم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے چچا زاد، اسمع من ابن اخیک، آپ اپنے بھائی کے بیٹے سے آپ سنیے، جو واقعہ اور جو روایات ہوئی تھی وہ آپ سنیے، تو آپ ان سے سنیے۔ یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، فقال له ورقۃ، ورقہ نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرا ما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأى، جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اخبرہ باب فعال سے ہے، ہو سے مراد وہ ورقہ بن نوفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاعل ہیں اس لفظ کی، خبر ما رأى جو دیکھا تھا۔ فقال له ورقہ نے کہا هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یا اسرافیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام تک پیغامات پہنچائے ہیں۔ یا لیتنی، یہ لفظ لیتا یہ اس جگہ پر آتا ہے جیسے آپ نے حروف مشبہ بالفعل میں پڑھا ہے، یہ ویسے مسئلہ تو وہاں کا ہے، ہدایت النحو کا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ لفظ آتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے اس کی تشریح یہاں پر کر دوں، اور بعض اوقات ذبول ہو جاتا ہے، ذہنوں سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ یہ لفظ لیتا وہاں آتا ہے جہاں پر ایک چیز ناممکن الحصول ہو، اور لعل وہاں آتا ہے جس کا حاصل ہونا اس کی تمنا کی جائے اور ممکن ہو، جیسے لیت الشاب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، بوڑھا آدمی یہ تمنا کرے کاش جوانی لوٹ آئے، تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت لعل وہاں کہا جاتا ہے جس چیز کی امید ہو کہ وہ جہاں پر امید ہو اس کام کے حاصل کرنے کے لیے لعل کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ کفار قیامت والے دن جہنم میں جانے کے بعد یا جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس موقع پر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو اس جملے کے اندر ایک بڑی حسرت چھپی ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ فی جزعن، کاش میں اس وقت میں جوان ہوتا، یا لیت فیہا جزعن قوت میں ہوتا، یہ دیکھیں آگے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے قویًا، میں اس وقت قویًا ہوتا، یا لیتنی اکون حیًا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ یہ باب فعال سے ہے، اخرج یخرج، خارج اس کا ثلاثی ہے، حروف اصلیہ ہیں، باب فعال یخرجک، جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، قوم یخرجک فاعل ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افمخرجیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی حیرانگی سے یہ پوچھا جاتا ہے، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ مخرج یہ باب افعال سے اس کا اسم فاعل کا صیغہ ہے، مخرجن، مخرجانی، مخرجون، مخرجن یہ اسم فاعل کا صیغہ، اور اس کے اوپر اسی را کے اوپر زبر کر دیں تو مخرج بن جائے گا، اسم مفعول کا صیغہ بنے گا۔ تو یا متکلم اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ہم قوم، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ افمخرجیہم، قال نعم، قال کا فاعل ورقہ ہے، ورقہ نے کہا جی ہاں۔ لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، لم یأتی نہیں آیا، رجل کوئی آدمی، قط کبھی بھی، بمثلی مثل کے ساتھ،
ماں جو کچھ جیتا آپ لائے ہیں بھی جس کے ساتھ آپ آئے ہیں بھی مگر دیا اس کے ساتھ عداوت کی گئی ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سن لیں۔ جی ہاں، کوئی بھی آدمی جب کبھی بھی آپ کی مثل کلام لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ عداوت اور دشمنی کی گئی ہے۔ لفظ لم اور اللہ، لم نفی، اللہ استثناء، تو جب لا کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ حصر والا ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا مگر ایک اکیلا اللہ ہی، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو کوئی آدمی نہیں آتا مگر اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، تو اس کا اللہ کا بھی ترجمہ چھوڑ دیں گے اور لم کا ترجمہ بھی چھوڑ دیں گے، اور اس کا ترجمہ یہ کریں گے جو بھی آدمی یہ چیز لے کر آیا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے۔ اودیا یہ آدھا یعود سے ہے، آدھا عداوت سے ہے، عداوت کا معنی دشمنی، یہ اس سے مجہول کا صیغہ عودیہ۔ وَإِن يُدْرِكُنِي ان حرف شرط ہے، اگر یدرکنی کو یوم کا، اگر مجھے وہ دن مل گیا، یعنی ادرکا یدرک باب فعل سے ہے، یدرکنی مجھے مل گیا، یوم کا تمہارا دن، یعنی جس دن تم نبوت کا دعویٰ کرو گے اور قوم تمہاری دشمن بنے گی، کیونکہ انجیل میں اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھے ہوئے تھے کہ جب آپ دعوت دیں گے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم کیا کرے گی، اور پھر آپ یہاں سے ہجرت کریں گے۔ تو یدرکنی یوم کا، مجھے کاش وہ دن مل جائے، یعنی مجھے زندگی اتنی میری لمبی ہو جائے کہ میں وہ دن دیکھوں۔ انصر کا نصرن معذرن، یہ انصر یہ اس کا یہ ان حرف شرط کی جزا ہے، اس وجہ سے مجزوم ہے۔ انصر کا میں تیری مدد کروں گا، نصرن معذرن، عذر یعذر کا معنی ہوتا ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، بہت زیادہ سخت بلیغ، اتنا شدید قسم کی مدد کرنا کہ شاید کوئی آپ کی ایسی مدد کر سکے۔ انصر کا نصرا معذرا، میں آپ کی بہت سخت مدد کرتا۔ ثم لم ینشب ورقا، لیکن ورقا کو یہ مہلت نہ ملی۔ نشب ینشب کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، وہ نہ ٹھہر سکا دنیا میں۔ انت وفا، مگر وہ فوت ہو گیا۔ وفتر الوحی، وفتر الوحی، فتر کا معنی ہوتا ہے منقطع ہو جانا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس میں ایک اختلاف ہے، وہ ہم پڑھیں گے ابھی کہ وحی کتنا عرصہ منقطع رہی۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث، وہ بیان کرتے ہیں عن فترۃ الوحی، فترت وحی کے زمانے کے بارے میں۔ فقال فی حدیثہ بین انا امشی، کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، یعنی اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فترت وحی کے زمانے، یعنی منقطع ہونے کے بعد فترت وحی کے زمانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس کے فقالہ کا فاعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی حدیث ہی، اپنی ایک حدیث میں، بین انا امشی، ایک دن میں جا رہا تھا۔ بین کا معنی ہوتا ہے اسی دوران، یعنی انہی دنوں کے دوران، یعنی کہ میں عبادت کرتا تھا یہاں غار سے غار ہرا، غار ہرا سے غار، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ انا امشی، میں جا رہا تھا، اس سمیت صوتاً من السماء، میں نے آسمان میں ایک آواز سنی۔ فرفعت بصری، میں نے اپنی نظر اٹھائی۔ فاذا الملک، تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، الذی جاءنی بحراء، وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا۔ اب یہ حدیث فترت وحی کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے آ کے بھینچا تھا اور کہا تھا اقرا، آپ پڑھیے، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہی فرشتہ میرے پاس آیا جو غار ہرا میں آیا تھا۔ جالس علی کرسی، جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان۔ فرعبت، تو میں مرعوب ہو گیا، یہ روب سے ہے، را عین با، روب۔ فرعبت مجہول کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، میں مرعوب ہو گیا، منہ، اس فرشتے کو دیکھ کر۔ یہاں دیکھنے کا لفظ نہیں ہے، منہ کا، من کا معنی سے، ہو کا معنی فرشتے سے، میں اس فرشتے سے مرعوب ہو گیا۔ فرجعت، میں واپس آیا، فقلت، میں نے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے کملی اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، بے شک اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر،
بس اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو یہ وہی نازل ہوئی، والرجس فاہجر، اور اوثان اور بتوں کو آپ چھوڑیے، یعنی آپ سے مراد یہ ہے کہ قوم جو آپ کی اس وقت بت پرستی میں ملوث ہے اس کو چھوڑنے کا حکم کیجیے۔ فحمی الوح، حمیہ یہ لفظ آپ نے ایک پڑھا ہوگا، ہما بخار کو کہتے ہیں، اور حمیہ کا معنی گرم ہونا، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں حمی البدن، بدن گرم ہو گیا، بخار ہو گیا، اس لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو حمی الوحی، وہی گرم ہو گئی، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج تو بازار گرم ہے، آج یعنی معاملات تیز چل رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مسلسل وہی شروع ہو گئی۔ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے ان کی اتباع کی ہے۔ وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری وقال یونس ومعمر قال یونس و معمر بوادرہ، تو انہوں نے یونس اور معمر نے اس روایت میں لفظ میں اس میں روایت نقل کی ہے بوادرہ، جہاں یہ لفظ پیچھے فعاد کا گزرا ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ حدیث مبارکہ کی عبارت اور ترجمہ ہوا، اور اب اس کی انشاءاللہ العظم اپنے اگلے سبق میں اسی حدیث کی تشریحات کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، اس کا کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ترجمہ کر لیں، اور اس کی تشریحات کو بھی دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی حدیث کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ بھی مکمل کریں گے، اس کی تشریح بھی مکمل کریں گے۔